ویسا میرا سوال یہ تھا کہ رام صاحب جب کسی سورہ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دعوت کی قسم، تو اس میں کیا اس چیز کو بھی دخل ہوتا ہے کہ وہ سورہ اب قرآن پاک کی ترتیب میں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ جیسے کچھ صورتوں کے میں کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے موقع پہ نازل ہوئی ہوگی، جیسے سورہ الگ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ انذار عام کی ابتدا کر رہی ہیں یہ صورتیں. تو اس کے بعد والی صورتیں جو ہیں وہ جیسے ان کے بارے میں افغان صاحب یہی کہیں گے کہ یہ اس کے بعد والی صورتیں انذار عام کے، یہاں تک کہ کوئی اور سورہ آ جائے جس میں کوئی اسلوب بالکل بدل جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں اب اتمام حجت والی صورتیں آ گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ جو ہے نا، موجودہ ترتیب میں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انذار کی ہیں، پھر اس کے بعد انذار عام کی، پھر اتمام حجت کی، تو یہ اصل میں پہلے سے طے کر کے یا پہلے سے معلوم کر کے یہ اس طرح نہیں ہوا. اصل میں تو صورتوں کے مضمون سے اور اس میں کس اسلوب اور کس لب و لہجے میں بات کہی جا رہی ہے، تو اس سے یہ طے ہوتا ہے. انذار کے مرحلے میں اتنا سخت لب و لہجہ نہیں ہوتا. انذار عام میں تھوڑا لب و لہجہ سخت ہو جاتا ہے، تخاطب بھی تھوڑا عام ہو جاتا ہے، اور پھر اتمام حجت کے مرحلے میں عذاب کی وعیدیں اور اس طرح کی. تو اصل میں تو صورتوں کے مندرجات سے اور ان کے لب و لہجے سے یہ طے ہوتا ہے کہ کس مرحلے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ صورتوں کے داخلی شواہد سے یہ پتہ چل جاتا ہے، اور تو پھر الگ سے عاملی صاحب نے جب صورتوں کے نظم پر غور کیا تو وہ معلوم ہوا کہ وہ رکھی موجودہ ترتیب میں رکھی بھی اس طرح سے وہ گئی ہیں کہ مرحلہ بمرحلہ اس کے جو یہ سارے مراحل ہیں وہ نمایاں ہوں. تو یہ گویا نتیجہ ہے، یعنی پہلے صورتوں کے مضمون سے اور ان کے داخلی شواہد سے غور کر کے یہ طے ہوا. اور پھر جب قرآن میں دیکھا گیا کہ صورتیں کس ترتیب سے ہیں تو یہ پتہ چلا کہ وہ رکھی بھی اس ترتیب سے گئی. تو ترتیب جو ہے وہ اصل میں اس سے اخذ کی گئی ہے، نہ یہ کہ ترتیب کو بنیاد بنا کر یہ طے کیا گیا ہے کہ کون سی سورہ کس میں. مجھے اس طرح سمجھ میں آتا تو ہمارے صاحب آپ کی بھی رائے ویسے یہی ہے کہ ود ان گروپ جو ہے وہ صورتیں دعوت کے مرحلے کے ترتیب سے ہی رکھی گئی ہیں اسی حساب سے؟ نہیں، میں نے اصل میں براہ راست اس سوال پہ خود اس طرح سے، یعنی اس طرح غور کریٹیکلی نہیں کیا کہ میں کوئی اپنی ذاتی رائے دے سکوں. تو فی الحال تو جیسے ان لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے اسی طرح سے میں بھی بیان کر دیتا ہوں. لیکن میں نے خود اس طرح سے یہ ترتیب والے صورتوں کی ترتیب والے معاملے پہ اس طرح اتنا زیادہ غور نہیں کیا کہ میں کوئی بہت سوچی سمجھی رائے پیش کر سکوں. اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب نے پوچھا تھا شاید فیس بک پہ کہیں کہ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ صرف 6 صورتیں ہیں جو انذار کے مرحلے کی ہیں، تو مطلب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 سال میں صرف 6 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد مطلب قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ اتنی تیزی سے شروع ہوا. تو امام صاحب کی رائے یہی ہے کہ مطلب پہلے 3 سال میں صرف 6 صورتیں نازل ہوئی؟ یہ اب ایک علمی سوال ہے، اچھا سوال ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. امکان یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ تو آپ ایسے ہی قرآن پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے کی جس میں سادہ اسلوب میں دعوت ہو وہ صورتیں قرآن میں بہت کم ہیں. تو سورہ ملک سے ہی آپ شروع کریں نا، سورہ ملک آپ پڑھیں تو اس میں بھی آ، ایسا نہیں لگتا کہ بالکل ایک پہلے مرحلے کی دعوت پیش ہو رہی ہے. اس میں بھی عذاب کی وعیدیں اور تکذیب کا معاملات کو ذکر ہو. تو ایک معاملہ تو مرحلہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ سری دعوت کا مرحلہ تھا، 3 سال ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ سری دعوت کا مرحلہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چند صورتیں وہ نازل کی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا ہو کہ ابھی آپ چونکہ فردن فردن اور سری طور پر لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو ان تک ایک پیغام پہنچا دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ پیغام پہنچا دینا کافی تھا. تو شاید اس طرح سے بہت زیادہ قرآن کی صورتوں کی ان کے نزول کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ قرآن تو اصل میں ابلاغ اور تعلیم اور
بشارت کے لیے اترا. تو زیادہ اس کی ضرورت پر انذار عام کے مرحلے پہ تھی جب یہ حکم ہوا کہ اب علل اعلان اور سب کے لیے اس پیغام کو عام کریں، اور پھر اس کے لیے کلام بھی زیادہ نازل ہو. تو اب ایک قیاس یہی ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعتاً اتنی ہی 4-6 صورتیں ہی نازل ہوئی ہیں. اور ایک دوسرا قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جتنی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو وہ ساری کی ساری عرضہ اخیرہ میں پریزرو نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بیچ درمیان کے مرحلے میں کئی صورتوں کا ذکر ملتا ہے روایات میں کہ بعض صورتیں اتری تھیں، بہت لمبی صورتیں بھی تھیں، بعض ان کے اجزاء صحابہ کو یاد بھی تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں اس طرح محفوظ نہیں کیا. اتری، لوگوں نے پڑھی، لیکن ان کو پھر آخری عرضے میں، آخری متن میں شامل نہیں کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں کچھ صورتیں نازل ہوئی ہوں جو اس وقت انفرادی تعلیم کے لیے مفید ہوں، لیکن بعد میں جب پھر قرآن مجید کو انذار عام کے لیے پیش کر دیا گیا تو پھر اس ابتدائی مرحلے کی صورتوں کو اس ترتیب میں شامل نہ کیا گیا. تو یہ دونوں قیاس ہو